کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں، اس سے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ گھی اور شہد ہم وزن نہ کھائیں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ کھیر اور کھچڑی اکٹھے نہ کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ دہی کو کبھی بھی گرم گرم روٹی یا کسی اور گرم چیز کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ تکیے اور گدے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ رات کو سوتے وقت ہڑیر کا مربع 2 عدد کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد دور رہتا ہے۔ گاجروں کو ابال کر ان کا لیپ بنا لیں اور اسے زخموں پر لگانے سے زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ انگور کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پئیں، اس سے آپ کو بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ لکوا ہونے پر انگور، ناشپاتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے، لکوا سے نجات مل جائے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ عجوہ کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور اور تندرست رہتا ہے۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جاتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے خلیات دوبارہ بنانے میں فائدہ کرتی ہے۔ کم عمر میں گردوں کو تباہ کرنے والی 8 عادتیں: پانی زیادہ نہ پینا، نیند پوری نہ کرنا، مٹھائی زیادہ کھانا، پیشاب روکے رکھنا، گوشت کا زیادہ استعمال کرنا۔ بھوک کے احساس کو فوری طور پر مٹانے کے لیے کھیر کھائیں۔ جن افراد کو کھانے کے بعد جلن کا مسئلہ ہو پپیتا کھائیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ توری نزلہ، زکام اور پیٹ درد کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی بھی خراب نہ ہو تو گھر کی گندم کی روٹی استعمال کریں، اس سے کبھی بھی آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ سوڈا ملا کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جن افراد کو زکام ہو، جوڑوں کا درد ہو یا پیٹ درد کا مسئلہ رہتا ہو، ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ لسی کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے بون پرابلم کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کھانا گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، اس سے معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیشہ آدھے گھنٹے بعد ہی پانی پینا چاہیے، اس سے کھانا ہضم ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں، اس سے کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو وزن زیادہ کرنا ہے وہ روزانہ کم از کم 6 کھجور ضرور کھایا کریں۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے۔ اگر سیب کو خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض سے نجات دلاتا ہے اور بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ قبض کرتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر بہت تیز رہتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کا مزاج بہت ہی گرم رہتا ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ کریلے میں دہی ملا کر کھائیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا اور قبض دور، چہرہ بھی صاف رہتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہترین غذا ہے۔ گرم پانی میں 1 لیموں اور ذرا سا نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے پاؤں کی جلد نرم ہو جاتی ہے اور سٹریس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ بالوں کو الٹا کر زمین کی طرف کر کے بالوں میں جڑوں تک اچھی طرح تیل لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں اور خون کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات کے لیے 6 گرام ادرک کاٹ کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں
اور دن میں ایک بار استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس سے نجات مل جاتی ہے۔ ہر انسان کو صحت برقرار رکھنے کے لیے 280 گرام سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، جن میں 40% پتوں والی سبزیاں ہونی چاہیے، 30% جڑ والی ہونی چاہیے اور 30% پھل والی سبزیاں ہونی چاہیے۔ شملہ مرچ کے 10 فائدے: بینائی کو تیز کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، دل کو صحت مند بناتی ہے، انیمیا سے حفاظت کرتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، سوزش کے خلاف کام کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے، اعصابی تناؤ دور کرتی ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوراً دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر بلغم کی شکایت رہتی ہو ان کو چاہیے کہ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر دل میں تکلیف ہو تو زیادہ نمکین اور کولیسٹرول والی چیز مت کھائیں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر معدہ خراب ہو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا۔ اگر گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا۔ 1 چمچ بیسن میں ذرا سا دہی یا لیموں ملا کر چہرے پر ملنے سے خشک جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ہر روز اپنا چہرہ دھوئیں۔ اگر آپ میک اپ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو اس فارمولے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نہ صرف صبح بلکہ رات کے اوقات میں بھی چہرہ دھوئیں۔ صبح شام کا یہ عمل آپ کی جلد کو خوبصورت اور صحت مند بناتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 کپ گرم پانی میں لیموں شامل کر کے پینا بھی جلد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اپنی جلد کو غیر ضروری طور پر مت چھوئیں۔ اسکن کو بار بار ہاتھوں سے چھونا اسے تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے آخر میں سب سے اہم بات، آپ ہمیشہ اس بارے میں پر اعتماد رہیں کہ آپ ہر طرح سے خوبصورت ہیں اور آپ کو کسی مصنوعی سہارے کی ضرورت نہیں۔ مانع حمل کے ایسے محفوظ گھریلو ٹوٹکے جو کسی بھی قسم کے مضر اثرات سے پاک ہیں۔ مانع حمل کے نام پر آج کل کے جدید دور میں نہ صرف مختلف ادویات اور انجیکشن موجود ہیں بلکہ ان میں تمام چیزوں کا استعمال بہت کامیابی سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات سے سب متفق ہیں کہ ان تمام ادویات کا استعمال اپنے ساتھ بہت سارے مضر اثرات بھی رکھتا ہے اور خواتین کو کئی طبی مسائل میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ مانع حمل ادویات کے مضر اثرات۔ ان ادویات کے استعمال کا سب سے پہلا اثر انسان کے ہارمون کے نظام پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین میں ماہواری کی بے قاعدگی ہونا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ PCO اور یوٹرس میں رسولی وغیرہ جیسے مسائل کا بھی سبب یہی مانع حمل ادویات ہو سکتی ہیں۔ قدیم دور میں استعمال کی جانے والی مانع حمل اشیاء۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں حمل کو روکنے کے لیے خواتین کسی نہ کسی چیز کا استعمال کرتی رہی ہیں۔ قدیم مصر میں 1850 قبل از مسیح میں مصر کے لوگ حمل کو روکنے کے لیے شہد اور ککر کے پتوں کا استعمال کرتے تھے۔ ککر کے درخت سے حاصل ہونے والی گوند کو بھی مانع حمل کے لیے استعمال کرنے کے شواہد تاریخ سے ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس گوند کا حالیہ دور میں بھی استعمال کئی حمل کو روکنے والی ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اسلام کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں بھی رازی نے اس حوالے سے اپنی کتب میں کئی باب تحریر کیے ہیں جن میں خواتین کے لیے 20 سے زیادہ طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں آیوروید طریقہ علاج بھی عام گھریلو اشیاء کے استعمال سے حمل کو روکنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان نسخوں کے متعلق حکماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ نسخے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ مانع حمل گھریلو ٹوٹکے۔ تلسی کے پتے۔ تلسی کے پتے کو ریحان کا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ پودے کا استعمال ہندوستان میں کافی زمانے سے مختلف ادویات میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس پودے کے پتوں کو حمل روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے تلسی کے پتوں کو 2 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی صرف 1 کپ رہ جائے اور ماہواری کے بعد 4 سے 5 دن تک روزانہ 1 کپ اس قہوے کا استعمال کریں۔ اس سے 1 ماہ تک حمل نہیں ٹھہرے گا۔ چمپا کے پھولوں کا قہوہ۔ جو خواتین حمل میں وقفے کی خواہش مند ہوں ان خواتین کو ماہواری کے دنوں کے دوران چمپا کے پھولوں کے قہوے کا استعمال دن میں 1 بار کرنا چاہیے۔ اس سے بھی 1 مہینہ کے لیے حمل کے ٹھہرنے کو روکا جا سکتا ہے۔
सूखा धनिया। जो ख़वातीन बच्चे की पैदाइश में वक्फे की ख्वाहां होती हैं, उनको चाहिए कि शोहर से कुर्बत के बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी में सूखे धनिए के पाउडर को मिक्स करके पी लें। ये मशरूब हमल ठहरने नहीं देता है और इससे कुदरती तौर पर वक्फा हो जाता है।